سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ تو آقا کریم کی وہ ذات ہے کہ اللہ نے ان کو وہ مقام دیا، وہ رتبہ دیا کہ کائنات کے اندر ایسا رتبہ نہ کسی کو ملا نہ مل سکتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے اللہ نے کملی والے آقا کو بے مثال بنایا ہے، اسی طرح ان کے رتبے کو بھی بے مثال بنایا ہے۔ ان کا رتبہ بھی بے مثال ہے۔ دنیا میں ہزاروں چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے یہ مائک رکھا ہے، یہ صوفہ رکھا ہوا ہے، یہ اسپیکر لگے ہوئے ہیں، یہ لائٹیں جل رہی ہیں، یہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ اپنی زندگی پر غور کیجئے، ہزاروں لاکھوں طرح کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں۔ دنیا میں چلے جائیں، باہر روڈ پر نکلے، موٹر سائیکلیں، بائیکیں، کاریں، نہ جانے ہزاروں چیزیں۔ دنیا کے اندر اتنی چیزیں ہیں، اس کا ڈیلے تھوڑا کم کریں بھائی جان، جو بھی ہے تھوڑا ڈیلے کم کریں۔ ہزاروں چیزیں دنیا کے اندر ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کا ہم نظارہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی، ہزاروں چیزوں کو بنایا، پھر اس کے اندر اربوں انسان بستے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق انسانوں کی آبادی 8 ارب ہے۔ کتنی ہے؟ 8۔ کتنی ہے؟ 8 ارب ہے۔ پھر انسانوں کی مخلوق الگ، انسانوں کی دنیا الگ۔ جانوروں میں چلے جائیں تو اڑنے والے پرندوں کی الگ الگ اقسام، زمین پر چلنے والے پرندے الگ، زمین پر چلنے والے جانور الگ، رینگنے والے جانور الگ۔ سمندروں میں چلے جائے تو وہاں کے جانور الگ، وہاں کی مخلوق الگ، پھر پودوں کی ایک الگ دنیا۔ اس طرح 18,000 عالم دنیا میں بستے ہیں، اور 1 کلومیٹر اگر سمندر کے ساحل پر چلتے ہیں، سائنس کہتی ہے سمندر کے ساحل پر جو ریت کے ذرات ہیں 1 کلومیٹر پر، ان کی تعداد بھی کھربوں میں ہے۔ کتنی ہے؟ کھربوں میں۔ پھر انسان کے جسم میں ہزاروں لاکھوں خلیے ہیں، یعنی ہر چیز اتنی زیادہ ہے۔ اگر ہم انسانوں کی گنتی کرنا چاہیں کر سکتے، کوئی ایک شہر کے آدمی بھی نہیں گن سکتا، اتنی آبادی ہے۔ ساری چیزیں تو الگ بات ہے، انسانوں کی آبادی کوئی نہیں گن سکتا، الگ تحقیق کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ اندازے ہیں جو بتائے جاتے ہیں، اس شہر کی اتنی آبادی، پھر جانوروں کی آبادی الگ، پودوں کی آبادی الگ، نہ جانے اللہ کی کتنی مخلوق کہاں کہاں بستی ہے، ان کا کوئی اندازہ نہیں۔ اب یہ ہماری ذہن کے اندر تو لامحدود ہے، حد تو ہے ان کی، لیکن ظاہری طور پر لامحدود ہے۔ لیکن جب اللہ سے پوچھا، اے پروردگار، یہ اربوں انسانوں کی دنیا، یہ لاکھوں کروڑوں جانوروں کی دنیا، تیری نگاہ میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تو تھوڑا ہے۔ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، 8 ارب کی آبادی، لیکن دنیا کا سامان تھوڑا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں پرندے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے دنیا کا سامان تھوڑا۔ اللہ اکبر، لاکھوں طرح کے پودے، لیکن رب کی نگاہ میں تھوڑا۔ سمندروں کے اندر لاکھوں طرح کے جانور رہتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام کہتا ہے یہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں، سوچ، جس رب کا تھوڑا اتنا ہو، اس رب کا زیادہ کتنا
رب کا تھوڑا اتنا ہو، ہزاروں انسانوں کی، اربوں کی آبادی تھوڑی، پرندوں کی آبادی تھوڑی، جانوروں کی آبادی تھوڑی، طرح طرح کی مخلوق لیکن تھوڑی، تو جس رب کی نگاہ میں یہ ساری چیزیں تھوڑی ہیں، اس رب کی نگاہ میں، اس رب کی نگاہ کے اندر زیادہ کتنا ہوگا؟ اب آؤ میرے مصطفیٰ کی شان کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں سن لو، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے لوگوں سن لو، ہم نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کو کوثر دیا ہے۔ ارے جس رب کی قلت کا عالم یہ ہے، اس رب کی کوثر کا عالم یہ ہوگا۔ یعنی بتا دیا دنیا والوں، میں تم میں ایسا نبی بھیج رہا ہوں جس کی ہر چیز میں کثرت پائی جاتی ہے، جس کی شان بے مثال، جس کا علم بے مثال، جس کا حسن بے مثال۔ وہ نبی جس جگہ پر آیا وہ بھی بے مثال، جس جگہ سے گزرا وہ بھی بے مثال۔ الغر اس کا اول بھی بے مثال تھا، اس کا آخر بھی بے مثال ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نا کہ سچی باتیں سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ تو حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر دیا ہے۔ کوثر کے 16 معانی امام فخر الدین رازی نے لکھے ہیں۔ 16 معانی تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے لکھے ہیں۔ کہتے ہیں کوثر سے مراد قرآن، کوثر سے مراد اسلام، کوثر سے مراد نبی کی اہل بیت، کوثر سے مراد نبی کے صحابہ، کوثر سے مراد خیر کثیر، کوثر سے مراد آپ کی امت۔ الغرض 16 معانی بیان کرنے کے بعد آخری نتیجہ بتاتے ہیں کہ لوگوں سن لو، اللہ نے تمہیں وہ نبی عطا کیا ہے کہ جس کی ہر چیز میں کثرت عطا کر دی گئی ہے۔ وہ نبی ہے کہ اشارہ کر دیتا ہے، جس طرف اس کی نگاہ اٹھ جاتی ہے، اگر غریب ہے تو لوگ مالدار بن جاتے ہیں۔ تو حضور کو ایسا خیر کثیر عطا فرمایا، اور میرے نبی کو جب خیر کثیر عطا کر دیا، اور صرف عطا نہیں کیا، صرف عطا نہیں کیا بلکہ جو چیز عطا کی اس کا مالک بنا دیا، اس کا مالک بنا دیا، جنتی جنت کا مالک بنا دیا، جنتی جنت کا مالک بنا دیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اتنے بے شمار اور اتنے اعلیٰ فضائل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے، آقا کا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ مشکات المصابیح میں صاحب مشکات المصابیح اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے حضور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا قیامت کا دن ہوگا۔ کیا فرمایا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ کون سا دن؟ نفسا نفسی کا عالم۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنے بچے سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، دوست اپنے دوست سے بھاگے گا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص اپنی مصیبت میں پڑا ہوا ہوگا، اپنی کیفیت میں۔ اور یاد رکھنا یہ وہ دن ہوگا جس دن ہر دوستی کا پول کھلے گا۔ آج ایک نوجوان دوسرے نوجوان کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن ایک بندہ دوسرے سے، حتیٰ کہ ماں اپنے بچوں سے پیچھا چھڑائے گی، باپ اپنے بچوں سے پیچھا چھڑائے گا۔ دوستی کی خاطر گناہ کرنے والا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی
کرنے والوں کل قیامت میں وہی دوستی کام آئے گی جو قرآن کے اصول کے مطابق ہوگی. جو دوست اپنے دوست کو شراب پلاتا ہے، زنا کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ دوست نہیں، وہ دشمن ہے. جو دوست اپنے دوست کو صحابہ کا گستاخ بناتا ہے، اہل بیت کا گستاخ بناتا ہے، وہ دوست نہیں، وہ دشمن ہے. یہ دشمنیاں ہیں، ان کا نام دوستی دے دیا گیا. حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. فرمایا اللہ میری امت کے 4 لاکھ افراد کو، آخر تک سبحان اللہ کی آواز آ. کتنے افراد کو؟ ہاتھوں کا اشارہ کر کے بتاؤ کتنے افراد کو؟ 4 لاکھ افراد کو اللہ تبارک و تعالی میری امت کے 4 لاکھ افراد کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. کتنے؟ 4 لاکھ افراد بغیر حساب کتاب کے. اور جب دعا کرو نا نماز کے بعد، کاروبار کے لیے بھی کرتے ہو، بیماری کے لیے بھی کرتے ہو، ایک دعا یہ بھی شامل کر لو، پروردگار قیامت میں حساب نہ لینا، کیونکہ ہم حساب دینے والے نہیں. حساب پروردگار تو نے لے لیا تو پھنس جائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے نا کریم اپنے کرم کا صدقہ، لعین بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا. رضا بھی کوئی حساب میں. یہ دعا کیا کرو اللہ بغیر حساب کے جنت دے دے، بغیر حساب کے مغفرت کر دے. فرمایا اللہ قیامت کے دن میری امت کے 4 لاکھ افراد کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. جب یہ بات سنی جناب ابو بکر نے، ابو بکر کے چاہنے والوں کہو نا سبحان اللہ. سنی بیٹھے ہیں نا، اور سنی کی شان ہی یہی ہے، ابو بکر کے نام پر بھی مسکراتا ہے، حیدر کے نام پر بھی مسکراتا ہے. سنی پلپلا نہیں ہوتا کہ ابو بکر کا نام لیتے ہوئے سوچے یا حیدر کا نام لیتے ہوئے سوچے، کیونکہ ہمیں ہمارے امام نے بتا دیا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. صحابہ اور اہل بیت دونوں والے ہیں. ہمارا تعلق ان دونوں سے جڑتا ہے، اور جڑتا کس کی وجہ سے؟ مصطفیٰ کی وجہ سے. صحابہ کو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے جانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے جانتے. ہمیں کیا پتا تھا حسین کا رتبہ کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا حسین میرا پھول ہے. ہمیں کیا پتا تھا ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا میں نے دنیا والوں کے احسان اتار دیے ہیں، ابو بکر کا احسان اللہ قیامت کے دن اتارے گا. تو جس مصطفیٰ کی وجہ سے حیدر کو مانتے ہیں، اسی مصطفیٰ کی وجہ سے صدیق کو مانتے ہیں. ہمارا مزاج ہی ہونا چاہیے، ہماری نگاہ مصطفیٰ پر ہو. کہاں پر ہو؟ حضور پر نگاہ. حضور نے فرمایا یہ میرا ہے تو وہ ہمارا بھی ہے. نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. تو صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ قیامت کے دن 4 لاکھ افراد کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے افراد کو تو داخل فرمائے گا، یا رسول اللہ آپ اور بڑھا دیجئے. ضد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اور بڑھا دیجئے. اب سنو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر کہا ابو بکر تم کہتے ہو یہ لو 4 لاکھ اور ہو گئے. سبحان اللہ کی آواز. مصطفیٰ کی شان بتا رہا ہوں، آپ کے نبی کی، میرے نبی کی شان بتا رہا ہوں. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. ابو بکر تم کہہ رہے ہو یہ لو 4 لاکھ، یہ لو 4 لاکھ، اب کتنے ہو گئے؟ 8 لاکھ. مشکات المصابیح
8 لاکھ ہو گئے. صدیق اکبر نے دیکھا کہ سرکار کا دریائے رحمت جوش میں ہے. سبحان اللہ. تو پھر سرکار کی تو شان ہے نا. میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا دریا قطرہ مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے. قطرہ مانگتا ہے مصطفیٰ دریا دیتے. سبحان اللہ. سمندر عطا کر دیتے. وہ آیا تھا نا ایک شخص کے حاتم تائی کے 7 دروازے تھے. کوئی ایک دروازے پر آتا تھا, وہی فقیر دوسرے پر آتا تھا, اس کو وہاں سے بھی ملتی تھی. پھر تیسرے پر آتا تھا, وہاں سے بھی اس کو ملتا تھا. 7 پر آتا تھا, گھوم گھوم کے بار بار اتنا عطا کر دیتا تھا. حاتم کہا کوئی سخی ایسا گزرا ہے. حضور کا ایک عاشق بیٹھا تھا, اس نے کہا ہاں میرے آقا کی سخاوت اس سے بھی بلند ہے. کہا تیرے حاتم تائی کے 7 دروازے تھے, جب بندہ ایک پر جاتا تھا ملتی تھی, لیکن وہ سوچتا تھا اس سے کام نہیں بنے گا, جب ہی دوسرے پر جاتا تھا. مصطفیٰ کا دروازہ ایک ہے جو ایک مرتبہ مانگتا ہے. حضور اتنا دیتے ہیں کہ وہ بانٹنے والا بن جاتا ہے. صدیق اکبر نے دیکھا کہ سرکار کا دریائے رحمت جوش میں ہے. سبحان اللہ. 4 لاکھ اور بڑھا دیے. کہا یا رسول اللہ اور بڑھا دیجیے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ اور بڑھا دیجیے. حضور نے پھر وہی ہاتھ اپنے ہاتھوں کو ملایا اور ہاتھوں کو ملا کر کہا ابو بکر تم کہتے ہو یہ لو 4 لاکھ اور ہو گئے. سبحان اللہ. کتنے ہو گئے؟ 12 لاکھ. کتنے ہو گئے؟ 12 لاکھ. جناب عمر بیٹھے تھے. سبحان اللہ. اور عمر کون ہے؟ الحق یجری علی لسان عمر. عمر وہ ہے کہ جن کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے. سبحان اللہ. عمر وہ ہے کہ جس رستے سے گزر جائے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے. عمر وہ ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کے قریب ہی تھے. کہنے لگے اے ابو بکر مالک ابو بکر, اے ابو بکر تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بار بار کہہ رہے ہو اتنے اور بڑھا دو, اتنے اور بڑھا دو, اتنے اور بڑھا دو. جب ابو بکر صدیق نے جناب عمر کی بات سنی تو کہا اے عمر تمہیں کیا ہے, اگر میرے کہنے سے آقا کی امت جنت میں جا رہی ہے. سبحان اللہ. اب جناب عمر بھی تو عاشق تھے نا, وہ بھی تو عاشق تھے. کہنے لگے ابو بکر مجھ سے دل میں بغض نہ لانا, مجھ سے دل میں کجی نہ لانا کہ میں منع نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کملی والے آقا کو اللہ نے اختیار اتنا دیا ہے کہ حضور ہاتھ کا اشارہ کر دے, اللہ ساری امت مسلمہ کو جنت میں داخل فرما دے. سب سے اولا مل کے سب سے